ایسا بدبخت اٹھے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ قوانین ہے ان قوانین کے تحت جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اب آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے اور اس میں دو ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے، ان کا تذکرہ. اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی دور، کاربن کاپی. ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے. حضور کی بعثت کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج کے، دو دور زوال کے یہود پر. اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں شروع ہوا عروج کا، جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل، اور جیسے ڈنکے کی چوٹ وہ کھڑا ہے اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ طاقت اس کی. بہرحال وہ آج کا موضوع نہیں. اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے. دیکھیے، اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی. قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل. یہ آباد تھے فلسطین میں. پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی سو برس وہاں رہے. لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے. امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی. کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی، اب وہ امت ہے ایک. تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی. اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا. تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک حرام رہے گی. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون، خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے، فلسطین کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں ہے، تو 12 حکومتیں. اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. اب تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فاصل ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجیے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفق علیہ چلی. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے. وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان. یہ 3 کا دور ہے 100 برس کا. یہ ان کی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد تقسیم ہو گئی. حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ.
ایک جنوبی بڑی تھی یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام تھا۔ بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلی، پھر زوال اخلاقی آیا، اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر 1۔ یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے۔ یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے، ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 آنا چاہیے نا، یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا۔ لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا، وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں، سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے۔ لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی۔ تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد ہو۔ نبوکڈنضر مشرق سے آیا، نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے، نبوکڈنضر یہ نمرود تھا، نمرود، یہ جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نمرود کہلاتے تھے، نماردہ، جیسے مصر کے فراعنہ یہ نماردہ، تو نبوکڈنضر، بخت نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے، حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی چیز، اس کو اس نے مسمار کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں۔ وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے، ان باڑے بنا دیے گئے، ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا، یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیوٹی میں لے جاتے۔ اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اس بستی کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی سلامت نہیں، تو کہہ بیٹھے کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی نا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے تم کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا، بلکہ موت طاری کر دی۔ اماتہ اللہ 100 عام، پھر انہیں اٹھایا۔ اس 100 سال میں انقلاب آ گیا تھا عراق میں، ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا، سائرس کیخورس ذوالقرنین، اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دے جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ، اپنے ملک میں جاؤ۔ اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی، پیسے بھی بہت دیے، ساز و سامان بھی دیا، جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں۔ یہ واپس آئے۔ یہ ہے کوئی 100-150 برس کا عرصہ کیپٹیوٹی کے اندر گزرا۔ اسی کے دوران 100 برس حضرت عزیر، ان پر اللہ نے موت طاری کیے رکھی۔ اب وہ آپ جاگے ادھر سے، اب ان کا واپس آنا شروع ہوا، تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی، ریپینٹ ریپینٹ، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں۔ انہوں نے اس کو لبیک کہا، اس دعوت کو، تو اللہ نے ان کو پھر ایک عروج دیا۔ نوٹ کرتے جائے، پہلا عروج خلافت راشدہ ان کی، 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک۔ اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے، ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی 2-4 سال کی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اوپر ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں، گرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں گر جاتا۔ لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک روح دوبارہ بیدار ہو گئی، ایمان، اخلاق صالحہ، عقائد درست، توحید، تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا۔ مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو بہت بڑی سلطنت تھی، حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کے اعتبار سے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی تھی وہ تو کسی اور کو دی نہیں، کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی۔
اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے. انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ حکومت عطا کیجو جو کسی اور کو نہ دے دو. اللہ نے ان کی بات مانی. لیکن رقوہ زمینی جو ہے مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ تھا. تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا. لیکن اب پھر دوبارہ زوال آیا. یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ. ہر کمال راز والے، یہ بھی اللہ کے قانون میں سے ایک ہے. ہر کمال کے بعد ایک زوال آتا، ہر مد کے بعد ایک جزر ہے، ہر جزر کے بعد ایک مد ہے. اب جو ان کے اندر زوال آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں، پہلے یونان سے نکلا سکندر اعظم، رونتا ہوا چلا گیا. وہ تو پھر جلدی مر گیا. سلیوکس اس کا جو سپہ سالار تھا، اس نے یہ حکومت قائم کی، انہیں رگڑا اچھی طرح. یونانی ختم ہوئے تو رومی آ گئے. رومیوں نے رگڑا ان کو. یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے. ان میں اقتدار ان کا تھا، اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہودیوں کی قائم کر رکھی تھی. جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہ ریاست بھاولپور ہے، نواب بھاولپور بیٹھے تو وہ کوئی اختیار تو ان کا نہیں ہوتا تھا. وہ تو ریزیڈنٹ انگریز بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرول کرتے تھے. یہ ایسے ہی راج جو ہے راجا مہاراجا نواب، تو اصل حکومت تو انگریز کی تھی. تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت جو ہے ان کا ایک لوکل نظام تھا، مذہبی نظام بھی تھا. سین ہیڈرن ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو انہوں نے رد کیا. نہ صرف رد کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا. آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا. سین ہیڈرن جو تھا ان کا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ واجب القتل ہے، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے، خود نہیں کر سکتے تھے. وہ جو پائلیٹس پونٹس بیٹھا ہوا تھا گورنر، وہ کر سکتا تھا. اس سے کہا گیا اسے سولی چڑھاؤ. اس نے کہا ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرم ہے نہیں، کیسے سولی چڑھا دیں؟ آخر رومن امپائر قانون کے اوپر چلنے والی تھی. کہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا حکم ہے، ہمارے سین ہیڈرن کا فتویٰ ہے، ہمارے بڑے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتویٰ ہے. تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا آئی واش مائی ہینڈس آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، اس یسوع مسیح کے خون کے پھیلانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یو ول بی ریسپانسبل. ان کا ہاں ہم سب لیتے ہیں اپنے اوپر گناہ، اس کا لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں. اگر کوئی گناہ ہے تو ہم پر ہے اور ہماری اولاد پر ہے. اتفاق سے اسی ہفتے جو آیا ہے نیوز ویک، اس میں ایک مضمون ہے، یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں طے شدہ رہا ہمیشہ عیسائیوں کے ہاں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جسے کہتے ہیں، خدا ہی کہتے ہیں. لہذا یہودیوں نے سخت دشمنی تھی، سخت نفرت تھی، انہیں بری طریقے سے جو ہے وہ کچلتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، قتل عام بھی کرتے تھے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن 1965 میں جو مر گیا ہے پوپ، اس نے کہا کہ نہیں، ان یہودیوں پر وہ جو ہے مسیح کے خون کا کوئی ذمہ داری ان پر نہیں. تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو ہے جو بشپس ہیں انہوں نے بغاوت کی کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم نے بدل دیا معاملہ، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. 1965 برس کے بعد تمہیں یاد آیا ہے. بہرحال وہ ایک بہت اچھی ایک بحث ہے جو اس میں آئی ہے. تو وہ میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم شائع کریں میثاق میں، تاکہ اس میں ندائے خلافت میں آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو. بہرحال انہوں نے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا. اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دیجیے، کیا کیا اللہ نے اٹھایا، زندہ اٹھایا. اس کی جگہ پر کون ہوا ہے؟ کروسیفکشن تو ہوئی ہے. کس کی ہوئی ہے؟ وہ سینٹ برنباس جو ہے حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک کی انجیل جو ہے
ایونجیلیم برنابے، سینٹ برنباس کی انجیل، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس حواری نے غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا حضرت